نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 70 سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 سے لے کر 14 تک، 6 سے لے کر 14 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہاں لوگوں کو ایمان والا کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آگے جو حکم آ رہا ہے اس پر عمل کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جب قمتم کھڑے ہو تم مراد ارادہ کرو تم الی الصلاۃ طرف نماز کے۔ قمتم سے مراد ارادہ کرنا اس لیے ہے کہ نماز اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، اسی لیے یہاں پر مراد ارادہ کرنا ہے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب کھڑے ہو تم یعنی ارادہ کرو تم طرف نماز کے۔ الصلاۃ لغوی معنی تو اس کا دعا کرنا ہے، شرعی معنی خصوصی طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ ایک اسلامک ٹرمنالوجی ہے الصلاۃ، جس کو آپ نماز سے جانتے ہیں۔ فاغسلوا تو دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک۔ اگر وضو نہیں ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر لو۔ فاغسلوا وجوہکم تو دھو لو اپنے چہروں کو۔ وجوہ وجہ کی جمع ہے۔ وجہ کہتے ہیں جو ماتھے کے موڑ سے تھوڑی تک ہے، یہ جو ماتھے کا کرو ہے یہاں سے لے کر یہ جو تھوڑی ہے یہاں تک ایریا وجہ کہلاتا ہے۔ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کا جو ایریا ہے یہ پورا فیس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو فیس کرو ہے یہاں سے سر کے پاس سے یہ ایریا سے لے کر چن ایریا تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یعنی یہ پورا ایریا وجہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاغسلوا وجوہکم تو دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک۔ ہاتھوں کو کہاں تک دھونا ہے؟ کوہنیوں تک دھونا ہے۔ یہاں پر الا جو آیا ہے یہ مع کے معنوں میں ہے، یعنی ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، ٹھیک ہے۔ کوہنیوں سمیت دھوئیں گے تو obviously تھوڑا سا ایریا اوپر چلا جائے گا، یہاں تک چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو دھونا ہے الی المرافق کوہنیوں تک، یعنی مع کا معنی دے کے سمیت کوہنیوں کے، اچھے سے ہاتھوں کو واش کرنا ہے۔ وامسحوا اور مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا۔ ماتھے کے کرو کے بعد جو حصہ شروع ہوتا ہے یہ سر کا حصہ کہلاتا ہے، اور سر میں کان بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جب آپ وضو کے دوران مسح کریں گے تو سر کا مسح کریں گے، ساتھ ساتھ کانوں کا مسح بھی کریں گے، تو کان سر میں شامل ہیں۔ مسح کرنا لغوی معنی ہاتھ پھیرنا، اور شرعی معنی پانی لگا کر ہاتھ پھیرنا۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو گیلا کیا جاتا ہے اور سر کے اوپر سے یوں 3 ہاتھوں کی انگلیوں کو الگ کر لیں اور پھر ایسے پورا ہاتھ ایسے پھیریں گے اور پھر پیچھے سے آگے کو لائیں گے
اس طرح سے، ٹھیک ہے. اور پھر جو یہ ایک شہادت کی انگلی باقی بچی ہے، اس کو کانوں کے اندر سے گزاریں گے تو کانوں کے اندر مسا ہو جائے گا. اور پھر آپ کا تھم ایریا بچتا ہے یعنی انگوٹھا بچتا ہے گیلا، تو پھر کانوں کے پیچھے سے اس کو ایسے گزاریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ سر کا مسا ہو جاتا ہے، اور سر میں کان بھی شامل ہے. وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کو دھو لو. اب یہاں پر دھونے کا معنی اس لیے آیا ہے کیونکہ وَأَرْجُلَكُمْ لام کے اوپر آپ دیکھیے زبر ہے، جیسے وجوہکم ہے، وَأَيْدِيَكُمْ ہے، اسی طرح سے وَأَرْجُلَكُمْ ہے. یعنی پاؤں کو دھونے کا معنی آ رہا ہے. اس لام کے اوپر جو زبر ہے اس وجہ سے اس کا تعلق پیچھے فغسلو سے ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر اس کا تعلق وَامْسَحُوا سے ہوتا تو دیکھیں بِرُؤُوسِکُمْ آیا ہے، سین کے نیچے زیر ہے. وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کو یعنی دھو لو. تو زبر کی وجہ سے، لام کے اوپر جو زبر ہے اس کی وجہ سے اس کا تعلق فغسلو سے ہو گیا. الی الکعبین، ٹخنوں تک. الکعبین کا جو لفظ ہے کعب سے ہے. کعب ابری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں. کعبہ کو بھی کعبہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ابری ہوئی جگہ ہے. تو اپنے پیروں کو دھو لو ٹخنوں تک. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وَأَرْجُلَكُمْ کو وَأَرْجُلِكُمْ بھی ایک قرات میں پڑھا گیا ہے، تو دونوں اعتبار سے اس کو پڑھنا اس لیے بھی ٹھیک ہوگا کہ اگر ہم وَأَرْجُلَكُمْ پڑھیں، لام کے اوپر زبر پڑھیں تو اس کا تعلق فغسلو سے ہو جائے گا، اور اگر وَأَرْجُلِكُمْ پڑھیں تو اس کا تعلق وَامْسَحُوا سے ہو جائے گا. کیونکہ کچھ ایسے مواقع ہیں جب پیروں پر اگر موزے پہنے ہوئے ہیں تو مسح کیا جا سکتا ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ میں آگے کروں گی. لیکن اگر پیروں پر موزے نہیں ہیں، جرابیں نہیں ہیں، تو پیروں کو دھونا فرض ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے جو غالب تفسیر ہے، جو راجح تفسیر ہے، وہ یہی ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اس کی قرات لام کے فتحہ کے ساتھ ہے، لام کے زبر کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق فغسلو سے ہے. وَإِنْ، اور اگر کنتم ہو تم جنوباً حالت جنابت میں، یعنی تمہیں اب غسل کی حاجت ہے، فَطَّهَّرُوا، تو طہارت حاصل کر لو، مراد غسل کر لو. اب اگر ایسی سچویشن ہے کہ تمہیں غسل کرنا چاہیے تو پھر اب وضو سے کام نہیں چلے گا، غسل کرنا ہوگا. یہاں تک آیت کو روک کر ہم وضو کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں، اس کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں. اس آیت میں نماز پڑھنے کے وقت وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جو شخص بے وضو ہو تو اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے. جس کا وضو نہیں ہے اس پر وضو کرنا واجب ہے، اور جو باوضو ہو اس کے لیے دوبارہ وضو کر لینا یعنی نماز کے لیے مستحب ہے. اگر آپ وضو سے ہیں اور آپ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ پسندیدہ ہے. ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب تھا، لیکن بعد ازاں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. یہ بات مسند احمد کی روایت میں آتی ہے. جب ابتدائے اسلام تھا تو ابتدائے اسلام میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب تھا، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا جس کا وضو نہیں ہے وہ وضو کرے، اس پر واجب ہے. البتہ جس کا وضو ہے وہ بھی وضو کر لے گا تو پسندیدہ ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا ہے. کچھ اور احکامات بھی اس آیت میں آگے بیان کیے جائیں گے، جس میں جماع کے بعد یعنی شوہر بیوی کے تعلق کے بعد غسل کرنا، اور اگر پانی نہ ہو تو وضو اور غسل کے بجائے تیمم کرنا.
اس پہلے حصے میں جس میں وضو کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 اعضاء کو دھونے کا حکم دیا ہے اور ایک عضو پر مسح کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ان احکام کی وضاحت کی۔ آپ ہمیشہ منہ، ہاتھ اور پاؤں دھویا کرتے تھے اور سر پر مسح کرتے تھے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، سو تم میں سے جو شخص اپنی یہ روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے تو وہ ایسا ضرور کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ وضو ہمارے لیے کل قیامت کے دن بطور علامت بن کر ظاہر ہوگا۔ اس حدیث کے آخر حصے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنی روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے تو وہ ضرور ایسا کرے، یعنی باوضو رہے۔ کل قیامت کے دن یہ اعضاء چمکیں گے اور اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے بھی۔ تو یہ وضو کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک اور فضیلت بیان کی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان یا فرمایا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام خطائیں نکل جاتی ہیں جو اس کی آنکھوں سے سرزد ہوئی تھیں۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کا اس کے ہاتھوں نے ارتکاب کیا تھا۔ اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کی طرف اس کے پاؤں چل کر گئے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اس حدیث میں واضح طور پر بیان ہو رہا ہے کہ آپ وضو کرتے ہیں اور وضو کے ساتھ ہی گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ جہاں آپ ہاتھ، منہ، پاؤں صاف کر لیتے ہیں وہاں گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ کتنی بار یہ سوچتے ہیں کہ میں وضو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو بھی دھونے جا رہی ہوں۔ اس شعور کے ساتھ وضو کریں، آپ دیکھیں وضو کی کیفیت ہی بدل جائے گی، کوالٹی ہی بدل جائے گی، اور بسا اوقات جو وضو میں سستی ہوتی ہے وہ بھی نکل جائے گی۔ بہت فائدہ مند چیز ہے، اور جہاں آپ کو یہ فزیکلی صاف کر دیتا ہے وضو، وہاں آپ کو یہ اسپرچولی بھی صاف کر دیتا ہے الحمدللہ۔ کتنا خوبصورت عمل اس امت کو دیا گیا ہے۔ مسلمان کتنی اسکن ڈیزیزز سے بچ جاتے ہیں اس وضو کی وجہ سے۔ جو 5 دفعہ آپ دن میں وضو کرتے ہیں نمازوں کے لیے، بہت بہترین عمل ہے۔ کتنی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں جو خاص الخاص اسکن سے ریلیٹڈ ہیں۔ پھر یہ کہ وضو کو پراپرلی کرنا چاہیے۔ وضو کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کر کے دکھایا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت ہے، عطا بن یسار رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے وضو شروع کیا تو اپنا چہرہ دھویا، اس طرح کہ پہلے پانی کا ایک چلو لیا اور اس سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح سے کیا یعنی دوسرا ہاتھ ساتھ ملا لیا اور اس سے چہرے کو دھویا، پھر پانی کا چلو لے کر اس سے اپنا دایاں ہاتھ یعنی بازو دھویا، پھر پانی کا چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ یعنی بازو دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر اپنے دائیں پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر پانی کا چلو لے کر اپنے بائیں پاؤں کو دھویا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے دیکھا تھا۔
اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جب آپ کسی کو بھی وضو کرنا سکھانا چاہتے ہیں تو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ذریعے سکھانا زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ جیسے کہ مائیں اپنے بچوں کو وضو کرنا سکھانا چاہتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کے سامنے وضو کر کے دکھائیں، پھر جب وہ وضو کریں تو اس وقت بھی دیکھیں، بہت ہی اچھے طریقے سے کریکشن ہو جاتی۔ ایک اور روایت آتی ہے جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کو بیان کرتے ہیں۔ حمران رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 بار پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرے کو 3 بار دھویا، پھر دائیں ہاتھ کو کونی سمیت 3 بار دھویا، پھر اسی طرح بائیں کو، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر دائیں پاؤں کو اس طرح دھویا، پھر بائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا، اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اسی طرح وضو فرمایا تھا جس طرح میں نے وضو کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس طرح وضو کرے جس طرح میں نے وضو کیا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھ لے اور ان میں یعنی ان 2 رکعتوں میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تحیۃ الوضو کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں اور اس میں اپنے نفس سے کوئی باتیں نہیں کرتے، یعنی کچھ اور بات نہیں سوچتے، آپ کمپلیٹلی فوکس ہیں اپنی نماز پر، تو اس سے آپ کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام سابقہ گناہ۔ یہاں پر صغیرہ اور کبیرہ کی کوئی ڈسکرپشن نہیں ہے، چھوٹے بڑے گناہوں کی کوئی بات نہیں، تمام سابقہ گناہ۔ کتنا بہترین عمل ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو مستقل طور پر کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنی تھی تو حضرت بلال سے پوچھا بلال تم کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنی؟ تو انہوں نے یہی والا عمل بتایا تھا کہ جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز ساتھ پڑھ لیتا ہوں۔ تحیۃ الوضو اتنا بہترین عمل ہے، اگر آپ اس کی ہیبٹ ڈیولپ کر لیں، اور یہ ہیبٹ دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوتی ہے۔ مثلا آپ دن میں کئی بار وضو کرتے ہوں گے، کسی ایک بار وضو کرنے کے ساتھ کس کو جوڑ لیں؟ تحیۃ الوضو کو جوڑ لیں۔ دن میں ایک بار تو کر سکتے ہیں تو سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ نے نماز کا وقت ہوا وضو کیا، اس نماز کو پڑھنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیا۔ حضرت بلال حبشی جو تھے وہ جب جب وضو کرتے تھے تب پڑھتے تھے۔ اب وہ دن میں 10 بار بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ باوضو رہنا بھی تو عبادت ہے نا۔ اگر آپ باوضو رہتے ہیں تو یہ رزق کی کنجیوں میں سے ہے، آپ کا رزق کشادہ ہوگا۔ تو اسی لیے وضو کی حالت میں رہنا گویا عبادت کی حالت میں رہنا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ بھی بہت ہی خوبصورت عبادت ہے۔ پھر یہ کہ وضو کو پراپرلی کرنا چاہیے، کوئی ایک جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ نے ہمیں پا لیا اس حالت میں کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم جلدی میں اپنے پاؤں پر گیلا ہاتھ پھیر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں 3 مرتبہ فرمایا ان ایڑیوں کے لیے دوزخ میں بڑی ہلاکت ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ خشک رہ گئی تھی ایڑیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں 3 بار کہا کہ ان ایڑیوں کے لیے دوزخ میں بڑی ہلاکت ہے، یعنی اس کو ڈرائی مت چھوڑو، اس کو خشک مت چھوڑو، اس کو اچھے سے واش کرو، پراپرلی واش کرو، کہ اگر ذرا سا بھی ایریا خشک رہ گیا تو پھر اس کے لیے دوزخ میں بڑی ہلاکت ہے، چھوٹی ہلاکت بھی نہیں، بڑی ہلاکت ہے۔ بالکل، یہ عمل اگر پراپرلی نہ کیا جائے تو دوزخ میں جانے کا سبب بن جائے گا، جہاں یہ عمل آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے اگر آپ اس کو پراپرلی کریں، سنت کے مطابق کریں۔ اب آپ دیکھیے، ہم وضو تو کرنے چلے جاتے ہیں
پھر یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ اس کو پراپرلی نہ کریں، کتنی بڑی بدنصیبی. اور یہاں جو صحابہ کرام تھے وہ جلدی میں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پراپرلی دھو لو، تھوڑا سا بھی خشک رہ گیا تو دوزخ کی بڑی والی ہلاکت ہے. ایک اور روایت بھی آتی ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو. وہ شخص واپس گیا اور اس نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اپنے قدم پر ناخن کے برابر بہت معمولی سی جگہ خشک چھوڑ دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گو بیک، واپس جاؤ، وضو دوبارہ کرو. کبھی آپ کو ایسی فیلنگز آ جائیں کہ آپ کا وضو کے دوران کوئی عضو خشک رہ گیا ہے، واپس سے وضو کر لیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہو گیا ہوگا، نہیں یہ میرا وہم ہے. نہیں، ہمارا دین وہم پر بیسڈ نہیں کرتا، ہمارا دین یقین پر بیسڈ کرتا ہے. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا وضو پراپر ہے. اگر ہمارے سامنے ہمارا کوئی بچہ بھی جیسا تیسا وضو کر آ جائے تو اس کو دوبارہ سے کروائیے، یہ کہہ کر کہ بیٹا آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے. ایک اور بہت اہم چیز جو وضو سے پہلے پڑھنی ضروری ہے وہ ہے بسم اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو شروع کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو ہی نہیں ہوتا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اگر آپ نے بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کیا ہے تو وہ وضو ہوگا ہی نہیں، اور وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. کبھی اگر آپ بھول جاتے ہیں اور دوران نماز آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ نے تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھی ہی نہیں تھی، تو اگر کبھی کوئی بھول جاتا ہے تو اس امت کی جو نسیان ہے اس کو معاف کیا گیا. ویسے آپ ہر دفعہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہی ہیں، لیکن کبھی بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نسیان کو، اس بھولنے کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ ہیبٹ بنتی جا رہی ہے اور آپ اپنے آپ کو گرانٹ دیتے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دفعہ نہیں پڑھی، چلو اگلی دفعہ پڑھ لیں گے. نہیں، سوچیں وضو نہیں، نماز نہیں. جو بھی ٹائم آپ نے اس وضو میں لگایا، جو بھی ٹائم آپ نے نماز میں لگایا، وہ تو سب کینسل ہو جائے گا، تو ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگا. فائدہ کیا ہے پھر؟ دوران وضو بھی اگر آپ کو یاد آتا ہے بسم اللہ پڑھنا تو آپ پڑھ لیجئے، اس کو دوبارہ سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان تمام پروسیس کو جو آپ کر چکے ہیں، مثلا اگر آپ ہاتھ دھو چکے ہیں، کلی کر چکے ہیں، ناک میں پانی ڈال چکے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ بیچ میں بھی بسم اللہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. اگر آپ کو بار بار یہ وہم ہوتا رہتا ہے کہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی یا آپ نے وضو کا کوئی عضو خشک چھوڑ دیا ہے، تو آپ اپنے اس وہم کا علاج خود ہی کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ نے وضو کر لیا ہے اور آپ کو یہ وہم ہو رہا ہے کہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، دوبارہ کر لیجئے. 1-2 مرتبہ ہی کریں گے، اس وہم کا علاج ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر کسی کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی عضو اپنا خشک چھوڑ دیا ہے تو اس کو دوبارہ سے دھو لے، اپنے آپ کو وہم سے نکال لے. اگر آپ اپنے وہم کا علاج نہیں کریں گے تو یہ بڑھتا جائے گا. خود کو یقین پر لائیں، 1-2 مرتبہ ہی کریں گے، انشاءاللہ تعالی اس وہم سے نجات پا لیں گے انشاءاللہ تعالی. گردن کا مسح جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کو کر کے دکھاتے. اور میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں پڑھ کر سنائی ہیں جس میں دونوں صحابی، ایک ابن عباس اور دوسرے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم، وضو کر کے دکھا رہے ہیں، اس میں گردن کا انہوں نے کوئی مسح نہیں کیا. ہوتا تو ضرور کرتے اور بتاتے بھی. ٹھیک ہے. اب یہ کہ اگر کوئی وضو کرنا چاہتا ہے اور اس سے پہلے رفع حاجت کو بھی جانا چاہتا ہے تو جیسے ہی وہ ٹوائلٹ یوز کرے گا اس میں جانے سے پہلے اس کو دعا پڑھنی چاہیے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے پہلے مسواک کرنا پسند فرماتے تھے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں مسواک لیے مسواک کر رہے تھے اور آپ کی آوازیں نکال رہے تھے اور مسواک آپ کے منہ میں تھی گویا طے کر رہے ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امت بھی کرے، لیکن اس کو فرض قرار نہیں دیا گیا امت مشقت میں نہ پڑ جائے یہ سوچ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کیا کرتے تھے تو اتنا پراپر کیا کرتے تھے اور اپنی زبان کو بھی مسواک سے صاف کرتے تھے، جس کی وجہ سے جیسے ہی وہ مسواک کے جو ریشے ہیں وہ حلق میں لگتے تھے تو کی آواز آتی تھی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قے کر رہے ہوں. یعنی اتنا حلق تک مسواک کو لے جا کر صفائی کرتے تھے. منہ کی کلیننگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بہترین طریقے سے کرتے تھے. جب آخر حلق تک زبان صاف ہو جاتی ہے، دانت صاف ہو جاتے ہیں تو بریتھ فریش ہو جاتی، سانسیں مہک جاتی اور جو بھی دانتوں کی بیماریاں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ مسواک کو باقاعدگی سے کریں تو. پسندیدہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس دنیا سے جب رخصت ہونے کا ٹائم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آخری عمل مسواک کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چبا کے حضرت عائشہ نے دیا تھا کیونکہ چبا کر اس کا ریشہ جو تیار کرنا تھا نا وہ بھی نہیں کر پا رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم تو جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، نہ منہ کی صفائی کا خیال کرتے ہیں اور بس جھٹ وضو کیا، جھٹ نماز پڑھی، جیسے سر سے بوجھ اتارا. یہ اتنے خوبصورت عمل ہے، اس کے ساتھ اتنے خوبصورت اجر ہے کہ اگر ہم اس کو دل کے ساتھ کریں، خوشی کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں تو روحانیت ہی بڑھ جاتی ہے.